سيدنا ومولانا محمد المصطفى الرسول المرتضى الولي المجتبى المبين على نحو السماء وعلى آله وأصحابه الرضوان مصابيح العلم والهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وبلغنا الرسول النبي الأمي الكريم المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد عزیزان کرام فضل، جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کے دن مبارک خطاب موضوع ہے ماں کا حق اور ماں کا مقام. اللہ پاک نے قرآن کریم و قرآن امین میں جا بجا مختلف مقامات پر ماں باپ کے حق کو بیان کیا، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث طیبہ میں جا بجا مختلف مقامات پر ماں باپ کے حق کو بیان کیا اور ان کے مقام کو بیان کیا. فی زمانہ اکثر اولاد ماں اور باپ کے حق سے غافل ہے اور ماں اور باپ کے مقام سے جاہل ہے، ناواقف. سو میں نے مناسب جانا کہ ہر ماں ایک خطاب جمعہ ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے. مقصود یہ ہے کہ سوئی ہوئی اور غافل اولاد اللہ کی توفیق اور احسان سے ان خطابات سے پیدا اور ماں باپ کے حق کو جانے اور ماں باپ کے مقام کو جانے کہ ماں باپ کیا ہے اور ان کا حق کیا ہے، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث طیبہ جن میں آپ نے ماں باپ کے حق کو اچھی طرح تفصیل سے بیان کیا. ایک حدیث یہ ہے جو آج خطاب جمعہ میں آپ کو سناؤں گا اور بتاؤں گا، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فصیحانہ، بلیغانہ اور مبلغانہ اور حکیمانہ انداز میں ماں کے حق کو بیان کیا.
امت کو ماں کا مقام بتایا اور سمجھایا۔ حدیث یہ ہے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان حضور کی بارگاہ میں اس شخص کے حاضر ہونے کا مقصد ایک سوال تھا ماں کے حق کے حوالے سے، جو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل سے اس کے سوال کا جواب دیا، اور سائل نے تفصیل سے سوال پوچھا، پوری ڈیٹیل میں ماں کا جو حق ہے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جاننا چاہا۔ انی حججت بأمی من الیمن علی ظہری، سائل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یمن سے اپنی ماں کو پیٹھ پر لاد کر حج کرا، کہاں مکہ مکرمہ کی سرزمین اور کہاں یمن، اتنے دور کا فاصلہ اور اتنی لمبی مسافت اس سائل نے اس حال میں طے کی کہ اس کی ماں اس کی پیٹھ پر تھی، نہ سواری پر نہ خود پیدل، اس نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر پشت پر اٹھایا، اور اس سائل یمن سے چلا اور مکہ مکرمہ خانہ کعبہ تک آیا، وطفت بها البیت، اور فقط یمن سے خانہ کعبہ تک وہ اپنی ماں کو پیٹھ پہ لاد کے نہ لایا، بلکہ اپنی ماں کو اپنی پیٹھ اور پشت پہ لے کر اس نے خانہ کعبہ کا طواف کرایا۔ ماں کمزور تھی، بے بس تھی، اس کے بس میں نہ تھا کہ وہ خود طواف کرتی، تو ماں کو یمن سے پیٹھ پر لاد کر لانے والا انسان پھر اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر بٹھاتا ہے اور اسے طواف کراتا ہے۔ وسعیت بہا بین الصفا والمروہ، اور اسے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر اپنے پشت پہ سوار کر کے صحیح کروائی صفا اور مروہ کے درمیان۔ میں نے بتایا کہ وہ ضعیف تھی، کمزور تھی، اس قابل نہ تھی کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کر سکے، چل سکے۔ اس خوش نصیب بیٹے نے، اس عظیم بیٹے نے اپنی ماں کو اپنی پشت پر لا کر اور بٹھا کر سائل نے پھر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اپنی ماں کو پھر اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور ان کو عرفات لے گئے. ان کو لیے ہوئے ہم نے وقوف عرفہ کیا، وقوف عرفات کیا، یعنی ماں کی خدمت کا یہ سلسلہ جاری رہا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مینا سے عرفات، خانہ کعبہ مکہ مکرمہ سے عرفات کتنا لمبا سفر ہے. اس میں آدمی کا خود چلنا مشکل ہو جاتا ہے. کتنا عظیم ہے وہ بیٹا، کتنا عظیم ہے وہ انسان جو اپنی ماں کو اپنی پشت پہ سوار کر کے عرفات لیتے ہیں. تو فرمایا وَدَلَفْتُ بِهَا إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ. پھر آپ جانتے ہیں کہ جب شام ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، تو حاجی میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف آتے ہیں. تو سائل نے حضور کو بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اپنی ماں کو لے کر مزدلفہ آیا. اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر ڈال کر اور بٹھا کر مزدلفہ. پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد صبح روانہ ہوتے ہیں منا کی طرف، اور منا میں جب یہ جمال ہوتا ہے، کنکریاں پھینکی جاتی ہیں، شیطان کو مارا جاتا ہے. پھر یہ عظیم اور صالح بیٹا مزدلفہ سے منا آیا اور کہا وَرَمَيْتُ لَهَا الْجِمَارَ بِمِنَا. کیونکہ وہ ضعیف تھی، کمزور تھی، چلنے پھرنے کے قابل نہ تھی، کنکریاں کیا مارتی. اس صورت میں اجازت ہے کہ کوئی دوسرے کی جو کنکریاں مارے، شریعت میں اس کی اجازت ہے. کہتے ہیں وَرَمَيْتُ لَهَا الْجِمَارَ. اور جب رمی جمار کنکریاں پھینکنے کا وقت آیا تو میں نے اس کے لیے کنکریاں ماری اور اس کی طرف سے کنکریاں پھینکی. یہ مشکل مرحلہ بھی اپنی ماں کی طرف سے اس نے سر کیا اور اس فریضے کو بھی انجام دیا. تمام باتیں بتائی. حضور سے فرمایا کہ فعلت ذلك كله وهي عجوز لا حراك بها. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سارے کام کیے، یمن سے لانا، پیٹھ پر لاٹ کر طواف کروانا، پھر سعی، پھر منا، پھر عرفات، پھر مزدلفہ، پھر کنکریاں، یہ سارے کام میں نے کیے. وہی عجوز، میری ماں بوڑھی ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، اور اتنی بوڑھی ہے لا حراک لہا، اس میں کوئی حرکت نہیں، کوئی توانائی نہیں، کوئی طاقت نہیں چلنے کی، پھرنے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی. اس کے بعد فرمانا احملها على ظہری، میں نے یہ سارے کام کیے درا حال ہے کہ میری ماں میرے پیٹھ پر موجود تھی. میں نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پہ اٹھایا ہوا تھا. یعنی پورا حج، پورا حج. اب جنہوں نے حج کیا وہ جانتے ہیں کہ کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل کام ہے. اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر پورا حج، فقط یہی نہیں بلکہ اس کو اپنے ملک سے مکہ مکرمہ اپنی پیٹھ پر بٹھا کے لانا.
نے کہا انا احملھا علی ظہری یا رسول اللہ، میں نے یہ سارے کام کیے، اس حال میں کہ وہ میرے پیٹھ پر موجود تھی۔ سوال اس نے یہ کیا فہل ادیت حقھا، یہ جملہ توجہ سے سنیں، فہل ادیت حقھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنے سارے کام کیے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا اس سے میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ کیا ماں کا بیٹے پر حق ہوتا ہے وہ ادا ہو گیا؟ مجھے سوال کیا، پہلے تفصیل بتائی، یمن سے سوال کر کے لائے پیٹھ پر، پھر طواف، سعی، بنا، عرفات، مزدلفہ، رمی جمار سب اس نے کیا، اور وہ پیٹھ پہ سوال تھی۔ اس تفصیل بتانے کے بعد پھر سوال پوچھا جو مقصود تھا، فہل ادیت حقھا، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ شاید اس کا خیال یہ ہو کہ اب تو حق ادا ہو گیا، جو بیٹے پر ماں کا حق ہوتا ہے وہ پورا ہو گیا۔ شاید سائل کے ذہن میں یہ تھا کہ حق ہو گیا، پورا ہو گیا۔ فقال رسول اللہ، حضور نے فرمایا حق ادا نہیں ہوا، حق ادا نہیں ہوا۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہوا؟ حق ادا کیوں نہیں ہوا؟ اتنی محنت، اتنی مشقت، اتنی خدمت، اور شب و روز اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا، اس کی خدمت میں ہونا، اب بھی حق ادا نہیں ہوا؟ حضور نے فرمایا اب بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اس نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأنها فعلت ما فعلت بك في صغرك وهي تتمنى حياتك، فرمایا پوچھنے والے سائل، تیری ماں نے بچپن میں جو بھی بڑی خدمت کی، جتنی خدمتیں کی، تکلیفیں اٹھانی، تکلیفیں برداشت کی، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، حدیث میں نہیں ہے، صرف اس کی تشریح کے لیے، وہ راتوں کو اٹھی، راتوں کو اٹھ کر تجھے دودھ پلائے، راتوں کو اٹھ کر تجھے نرم و نازک بستر پہ سلائے، تو بیمار ہوتا راتوں کو جاگتا تو اس کی ساری رات بیداری میں گزرتی، تو روتا تو تجھے اٹھا کے دودھ پلاتی، غرض ساری تکلیفیں اس نے برداشت کی۔ وہی تتمنی حیاتک، وہ تکلیف برداشت کرتی، خدمت کرتی، لیکن کبھی یہ نہ چاہتی کہ میرا بچہ مر جائے تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو، یہ مصیبت سے نجات، کبھی نہیں۔ یا تتمنی حیاتک، اس سے تمنا تھی تمہاری زندگی کی، تمہارے جینے کی۔ اس نے ساری تکلیفیں برداشت کی، اور اس کی تمنا فقط یہی تھی کہ بیٹے کو، بیٹی کو، اولاد اور بچوں کو زندگی ملے، وہ بڑے ہو، ان کی صحیح تربیت ہو، صحیح تعلیم ہو، آپ کو ہر تکلیف و مصیبت سے بچائے۔ اور فرمایا وَأَنْتَ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ بِهَا وَأَنْتَ تَتَمَنَّى مَوْتَهَا۔ نوجوان خاص طور پہ یہ سنیں، حضور نے فرمایا کہ آپ نے بھی خدمت کی، تکلیف اٹھائی، مصیبت اٹھائی، یعنی یمن سے اس کو لانا، اور پھر بیت الحج، حج کا پورا پروسیس اس حال میں ادا ہوا، جو تیرے پیٹھ پر سوار تھی، تو اس کی یہ سواری بنا پورے حج کے پروسیس میں۔ لیکن ایک بات یہ بھی تو ہے
وانت تتمنا موتا، تو یہ چاہتا ہے کہ کب مرے گی اور مجھے اس تکلیف سے نجات ملے گی۔ تکلیف ماں نے بھی برداشت کی، لیکن اس حال میں کہ اسے تیری زندگی کی خواہش تھی کہ اولاد کو زندگی ملے گی، زندہ رہے، اور تکلیف تو نے بھی برداشت کی، لیکن چاہتا ہے کہ مر جائے تاکہ اس تکلیف سے اور اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ تاجدار کائنات نے آج سے صدیوں پہلے یہ جملہ فرمایا، اور آج کے نوجوان کا یہی حال ہے، الا ماشاء اللہ۔ میں نے بتایا ایکسیپشن ہر جگہ ہے، استثناء ہر جگہ ہے، میں ہر نوجوان کی بات نہیں کرتا، لیکن آج بھی بعض نادان نوجوان ایسے ہیں جنہیں اپنے ماں باپ کی موت کا انتظار ہوتا ہے کہ کب مریں گے، بلکہ کبھی وہ بدبخت زبان سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ آپ کو کب مرنا ہے، آپ تو مرتے ہی نہیں۔ تو میرے حبیب، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج سے صدیوں پہلے بتایا اور سائل کو سمجھایا کہ خدمت تو نے بھی کی، خدمت ماں نے بھی کی، فرق یہ ہے کہ وہ تیری زندگی اور حیات چاہتی تھی اور تو چاہتا تھا کہ یہ مر کے مجھے اس تکلیف اور مصیبت سے نجات مل جائے۔ نوجوانوں، نیند جو غفلت کی ہے، جس غفلت کی نیند آپ سو رہے ہیں، اس سے بیدار ہو جائیں اور جانیں کہ ماں کا حق کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ کو ماں کا مقام معلوم ہو جائے تو آپ شب و روز اس کی خدمت میں لگے رہیں، شب و روز اس کے ہاتھ پاؤں چومتے رہیں، شب و روز اس کے چہرے کو دیکھتے اور تکتے رہے۔ اور میں نے پوری تفصیل سے خطاب کیا تھا پیر جمال شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے عرس میں، اور بتایا تھا، حدیث بیان کی تھی تفصیل سے۔ میرے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ماں باپ کو محبت سے دیکھتا ہے اس کے نام اعمال میں حج مقبول کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جس کو دیکھنا حج کا ثواب ہو اس کو اپنے گھر سے نکال دیا، جس کو دیکھنا حج کا ثواب ہے آپ اسے صبح و شام گالیاں دیتے ہیں، ستاتے ہیں، اس پہ ظلم کرتے ہیں اور اس کی موت کی تمنا اور خواہش کرتے ہیں۔ آپ مسلمان تو کیا شاید انسان کے کہلانے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ اس لیے ماں باپ پہ ظلم کرنے والے، ان کو ستانے والے، ان کو تکلیفیں دینے والے، ان کا چین اور سکون چھیننے والے، انہیں بے قرار کرنے والے، انہیں تڑپانے والے اپنی نیند سے بیدار ہوں، خواب غفلت سے بیدار ہوں، اس سے پہلے کہ موت آئے اور ماں باپ کو تکلیف دینے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہو، جہنم کا عذاب ہو، اس سے پہلے ان کو راضی کر لیں، ان سے معافی مانگیں کہ ماں آج تک میں غافل رہا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا مقام کیا ہے، آج معلوم ہو گیا، میں معافی مانگتا ہوں۔ معافی مانگے اور شب روز ان کی خدمت میں لگے رہے۔ اگر آپ کو کئی صدیاں دی جائیں ماں باپ کی خدمت کے لیے، تب بھی ان کا حق ادا نہ ہوگا۔ اتنا عظیم حق ہے ان کا، اللہ کے حق کے بعد، اللہ کے محبوب کے حق کے بعد استاذ، مرشد اور ماں باپ کا حق سب سے اونچا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بلند ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہے وہ نوجوان جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ ماں باپ کی محبت نمونہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا، ماں باپ کی عقیدت نمونہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی عقیدت کا، ماں باپ کا ادب نمونہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ادب و احترام کا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ پاک حضور السلام کی توفیق ہمیں اپنے ماں باپ کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ وفات پا گئے، اللہ پاک ان کی ارواح کو ان سے راضی کرے، اور اللہ پاک ان کی ارواح کو عالمین میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت
اور صحبت نصیب فرمائے. وما علینا. صلاة سنة رسول الله.